نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج مسلسل 7واں دن ہے، ماہ محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے آج۔ پچھلے 6 دن سے آپ مسلسل واقعہ کربلا کو اس کی ترتیب کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس محفل میں تذکرہ ہوگا حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور ان کی شہادت کا واقعہ، تو لہٰذا کچھ کہنے سے پہلے چند اشعار آپ کی گوش گزار ہے، سماعت فرما لیں۔ بڑے انمول موتی ہیں، بڑے انمول موتی ہیں شہ ابرار کے آنسو، بڑے انمول موتی ہیں شہ ابرار کے آنسو، جہنم کو بجھاتے ہیں میرے سرکار کے آنسو، جہنم کو بجھاتے ہیں میرے سرکار کے آنسو۔ ذرا جا کر یہ کہہ دو دشمن آل پیمبر سے، ذرا جا کر یہ کہہ دو دشمن آل پیمبر سے، ابھی سوکھے نہیں ہیں عابد بیمار کے آنسو، ابھی سوکھے نہیں ہیں عابد بیمار کے آنسو۔ رب نے بخشی ہے یہ شان وسعت آل نبی، رب نے بخشی ہے یہ شان وسعت آل نبی، آسمانوں سے بڑی ہے عظمت آل نبی، آسمانوں سے بڑی ہے عظمت آل نبی۔ میں نبی کو اس لیے پہچان لوں گا خبر میں، میں نبی کو اس لیے پہچان لوں گا خبر میں، میری آنکھوں میں بسی ہے صورت آل نبی، میری آنکھوں میں بسی ہے صورت آل نبی، اس لیے ساری زمین پر بادشاہت ہے تیری، اس لیے ساری زمین پر بادشاہت ہے تیری، کربلا تجھ کو ملی ہے قربت آل نبی، کربلا تجھ کو ملی ہے قربت آل نبی۔ عشق والوں کے لیے ہے اس عبادت کا شرف، عشق والوں کے لیے ہے اس عبادت کا شرف، سب کی خدمت میں کہاں خدمت آل نبی، سب کی خدمت میں کہاں خدمت آل نبی۔ کل کی 6ویں نشست میں اختتام پر آپ نے سنا تھا حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں بھائیوں کو امام حسین پر نثار کر چکا تھا اور تینوں جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ اب چاروں بھائیوں میں صرف بچے تھے حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کی شہادت کا تذکرہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس کو بھی یاد رکھیں، قربانیاں کیا ہوتی ہیں، قربانیاں کس طرح نصرت دین کے لیے جان نثاران حسین نے دی ہیں، وہ ہر ایک کو اپنے دلوں میں پیوست کرنا چاہیے۔ اپنے تینوں بھائیوں کو مظلوم امام پر فدا کرنے کے بعد اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ آپ کی عمر 34 یعنی 34 ایئرز کی تھی۔ حسن و جمال اور قوت و طاقت میں اپنے زمانے میں بڑا ممتاز درجہ رکھتے تھے، اس لیے قربنی ہاشم کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ اتنے بلند تھے کہ کسی سواری پر اگر سوار ہو جاتے تو پاؤں زمین سے چھوتے رہتے تھے۔ حضرت عباس چونکہ کربلا کے میدان میں روز عاشوراء سے قبل فرات سے پانی لائے تھے، اس لیے انہیں سخا کا لقب بھی ملا۔ حضرت عباس کا لقب ہے سخا کا لقب انہیں دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی سکینہ آپ کو بے انتہا چاہتی تھیں اور سکینہ بھی آپ پر فدا تھیں۔ اس کے علاوہ امام حسین سے حضرت عباس کی محبت اور امام حسین کی عزت و تکریم کا یہ حال تھا کہ کبھی آقا کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی ساری زندگی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر مخاطب نہیں کہا، جب بھی مخاطب ہوا تو آقا کہہ کر ہی پکارا۔ تو یہ اتنی محبت کا تقاضا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی حضرت عباس سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ ان کی بہادری، عقیدت اور وفاداری پر اس قدر بھروسہ کرتے تھے کہ تاریخ میں اس کا کوئی دوسرا جواب ملتا ہی نہیں۔ حضرت لشکر حسینی کے علم بردار بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علم بردار تھے، اور اپنے اس فرض کو آپ نے بڑی آن بان اور شان کے ساتھ نبھایا۔ آپ شجاعت اور جرأت میں فن جنگ کے ایک آزمودہ کار سپاہی تھے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ سے سرداران عرب میں بڑی شہرت رکھتی تھی۔ کوئی اور شخص ہوتا تو 3 بھائیوں کی شہادت سے متاثر ہو کر اتنا نڈھال ہو جاتا، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے پر غم کے آثار تک نہ پیدا ہونے دیے، اور خدمت امام میں حاضر ہو کر کہا، آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا، تم تو میرے علم بردار ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ علم بردار اگر جدا ہو جائے تو فوج بے سہارا ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اب ضبط و تحمل کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، اے آقا مجھے اجازت دیجیے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جاتے ہو تو پانی کی فکر کرنا۔ اے عباس، سب پر تو بھروسہ تھا لیکن سب شہید ہو چکے تھے، لیکن تم ایک جوان مرد ہو، یزیدیوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی جرأت تم میں بے پناہ ہے، اور تمہارے خوف سے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں۔ اے عباس، تم جانے سے پہلے بچے ہیں، عورتیں ہیں اور چیرخوار بچے ہیں، علی اصغر ہیں، تم ان کی تڑپتی ہوئی پیاس کو دیکھو اور پانی کی فکر کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ لے لیا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے، اور مشکیزے کو اپنے پشت پر رکھ کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جناب عباس کے حملے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ جنگ کرنا نہیں چاہتے بلکہ نہر کا راستہ صاف کر کے پانی لانا چاہتے تھے۔ ہزاروں سپاہیوں نے حضرت عباس کو نہر سے دور رکھنے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ علم کو سنبھالے ہوئے دشمنوں پر وار کرتے ہوئے، مشکیزے کی حفاظت کرتے ہوئے نہر تک پہنچ گئے، گھوڑا فرات میں ڈال دیا اور مشکیزہ بھر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے نے دشمن کو فرات سے بہت دور کر دیا تھا۔ فرات میں گھوڑا ڈالنے اور مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد حضرت عباس نے چلو میں پانی لیا، یعنی ہاتھ میں پانی لیا، پینا ہی چاہا، پھر ناصران حسین کی پیاس سے شہادت نوش فرمانا، خیمے میں بیویوں کا پیاسا رہنا، پیاس سے معصوم علی اصغر کا تڑپنا یاد آیا، اور چلو میں لیا ہوا پانی انہوں نے چھوڑ دیا لیکن نہیں پیا۔ لیکن شاید پانی میں انہیں پیاسے شہیدوں، امام کے خشک لب، معصوم بچوں کی پیاس کی شدت کے نقوش نظر آئے اور انہوں نے پانی پھینک دیا۔ نہر میں پیاسے اترے تھے اور پیاسے ہی نکلے۔ مشکیزہ کو دوش پر رکھا اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمر سعد کی فوج کے لیے یہ منظر انتہائی خوفناک تھا۔ تو ایک شکست کا غصہ، دوسرا یہ کہ اگر پانی قیام حسینی میں پہنچ جائے تو ان کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ فوج اشقیاء نے ایک بار پھر بھرپور کوشش کی کہ حضرت عباس کو چاروں طرف سے اپنے نرغے میں لے لیا۔ پھر حضرت عباس کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، وہ تو خیمے تک پانی پہنچانے کے لیے بے چین تھے۔ پشت پر مشکیزہ تھا، علم کا بوجھ اور اتنی بڑی فوج کا مقابلہ، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جان باز بیٹے نے ہمت نہیں ہاری اور یہ شعر پڑھتے ہوئے پورے جوش و خروش اور بھرپور طاقت کے ساتھ دشمن پر حملہ جاری رکھا۔ میں عباس ہوں، علی کا سپوت ہوں، میں جب تک تلواروں کے سائے میں زمین پر نہ گر جاؤں اس وقت تک مجھے کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مشکیزہ ضرور لے جاؤں گا اور جنگ کے ہنگام میں موت کی کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرجوش حملوں نے دشمن کو پھر شکست کا احساس دلایا اور انہوں نے محسوس کیا جب تک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم ہے اس وقت تک انہیں ناکام بنانا مشکل ہوگا۔ اس لیے حکیم بن طفیل نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنے ہاتھ پر تلوار کی ضرب لگائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دانا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے علم کو بائیں ہاتھ میں لے لیا اور کہا، خدا کی قسم تم یہ نہ سمجھو کہ داہنا ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے میں اپنا فرض سر انجام نہیں دوں گا۔
حمایت دین کی فرض کو ہمیشہ ہی سر انجام دیتا رہوں گا۔ حضرت عباس کی آس پشت پر بندھے ہوئے مشکزہ اور بائیں ہاتھ میں لہراتے ہوئے علم پر منحصر تھی۔ اچانک زید بن ورقہ نے بائیں ہاتھ پر تلوار کی ضرب لگائی اور جب بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے علم کو سینے سے لگا لیا، لیکن فوراً ہی قبیلہ تمیم کے ایک شخص نے سر پر تلوار ماری۔ یہ ایک تیر مشکزے پر لگایا اور پانی مشکزے سے خارج ہونا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آس ٹوٹ گئی، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے اور امام حسین علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ امام حسین علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ کر اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں لت پت تھے۔ امام حسین نے دیکھا کہ پیشانی شکستہ ہے، آنکھ پر تیر لگا ہوا ہے اور بدن ان زخموں سے چور ہے۔ بےتاب ہو کر امام حسین بیٹھ گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو زانوں پر رکھ کر بولے، اے میرے بھائی عباس، حسین تمہاری اس مظلومی کے صدقے بھیا آنکھیں کھولو، کچھ بات کرو، کیا حال ہے؟ حضرت عباس نے جواب دیا، آقا خادم مجبور ہے، تعظیم کے لیے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، قدم بوسی کر سکوں، میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھائی کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ دیا اور خوب رونے لگے۔ پھر حضرت عباس نے بڑے کرب انگیز لہجے میں وصیت کی، آقا میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ مجھے خیمہ میں نہ لے جائیے گا، مجھ کو سکینہ سے بڑی شرمندگی ہے، میں اس کو پانی نہ پلا سکا۔ یہ کہہ کر حضرت عباس نے رکتے رکتے کہا، آقا یہ میرا آخری وقت ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں، اس لیے اپنے دست مبارک سے میری آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے چہرے سے خون صاف کیا۔ وفادار بھائی نے بھائی کی طرف حسرت سے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں اور روح نے جسد خاکی سے مفارقت کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے اٹھے اور خالی مشک اور علم کو لے کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ دیکھا کہ خیمے پر سکینہ کھڑی ہوئی رو رہی ہیں۔ امام حسین پر نظر پڑتی ہی سکینہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بابا امو جان کیوں نہیں آئے؟ بابا امو جان کیوں نہیں آئے؟ مظلوم امام آپ دیدہ ہو گئے اور کہا، سکینہ تمہارے امو جان بھی شہید ہو گئے، سکینہ صبر کرو بیٹا، صبر کرو بیٹی۔ حضرت عباس کی شہادت کی اطلاع دینے کے بعد خون آلود علم کو لے کر خیمے کے اندر تشریف لائے۔ گھبرا کر جناب زینب نے دریافت کیا، اے میرے مظلوم بھائی، آپ کا علم بردار کہاں ہے؟ آپ خود علم لے کر خیمے میں آ گئے ہیں۔ امام نے فرمایا، لے بہن عباس قتل ہو گئے، اے بہن عباس قتل ہو گئے، ان کی جدائی نے میری کمر توڑ دی ہے، راہ چار مسدود ہو گئی ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا، بھائی آپ سب کی لاشیں تو خیمے میں لائے مگر بھائی عباس کی لاش کیوں نہیں لائے؟ جناب زینب کا یہ سوال امام حسین کے دل میں تیر کی طرح اتر گیا اور تڑپ کر فرمایا، بہن زینب یہ عباس کی وصیت تھی کہ مجھے خیمے کی طرف نہ لے جائے، میری لاش کو خیمے کی طرف نہ لے جائے۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب غش کھا کر گر گئیں۔ بیوہ عباس نے بالوں کو کھول دیا، خیمے میں کہرام مچ گیا اور مظلوم امام سر پکڑے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے۔ حضرت عباس علمبردار کی شہادت نے امام حسین کے احساس مظلومیت کو اور بڑھا دیا تھا۔ جناب زینب کو اب یقین ہو گیا تھا کہ مان جائے امام حسین کی جدائی کا وقت قریب ہے، اور اس یقین کے ساتھ غم کے اندھیروں میں ان کا دل ڈوب گیا۔ پانی ملنے کی اب کوئی امید نہ تھی۔ 6 ماہ کا شیر خوار بچہ علی اصغر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولے میں پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ ان کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ ایک تو ریگستان، دوسرے گرمی کا مہینہ، شدت گرمی سے علی اصغر کو غش آ گیا۔ بیویاں سمجھی کہ پیاس نے علی اصغر کی جان لے لی ہے۔ خیمے میں کوہرام مچا اور امام حسین رونے کی آوازیں سن کر خیمے میں آئے۔ جناب زینب نے علی اصغر کو امام حسین کی گود میں دیا اور ابا کا دامن علی اصغر کے جسم پر ڈال کر امام فوج کے اشقیاء کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین کو اس حالت میں لشکر کی طرف آتا دیکھ کر فوج اشقیاء میں اختلاف ہوا۔ کوئی کہتا کہ حسین کوئی متبرک شے لائے ہوئے ہیں، کوئی کہتا کہ قرآن لے کر آئے ہیں۔ فوج اشقیاء سے تھوڑے فاصلے پر رک کر ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر سرکار امام حسین نے ابا کا دامن اٹھایا
اور خزاں رسیدہ پھول کی طرح مرجھائے ہوئے بچے کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا، اے اہل کوفہ و شام، اگر حسین تمہارے نزدیک گنہگار ہے تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ دیکھو یہ بچہ پیاس سے جاں بلب ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو کیونکہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ حسین کی یہ تقریر سن کر فوج پر سناٹا چھا گیا۔ کچھ لوگوں نے اپنے منہ پھیر لیے اور کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا معصوم علی اصغر کو ضرور پانی دینا چاہیے، واقعی اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ لشکر کے سردار عمر بن سعد نے جب یہ رنگ دیکھا تو اسے بغاوت کا خطرہ نظر آیا۔ اس نے فوج کو للکارتے ہوئے کہا، ہے کوئی جو حسین کے کلام کو قطع کر دے اور انعام و اکرام کا حقدار ہو جائے؟ یہ سن کر ہرملا بن کاہن اسدی نے ایک صف میں بیٹھ کر کمان پر تیر مارا اور گھٹنے ٹیک کر تیر مارا۔ اچانک ہرملا کا یہ تیر علی اصغر کے گلے پر پڑا۔ بچے نے مسکرا کر باپ کی طرف دیکھا اور دم توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ گواہ ہے، کسی بھی جنگ کے میدان میں اتنی ظلم اور بربریت نہیں دیکھی گئی، اتنا ننگا ناچ ہوتا کہیں دیکھا نہیں گیا۔ معصوموں کا گلا بھی چھیڑ دیا گیا۔ کیسے دشمنان اسلام تھے! اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا کر پانی کی بوند بوند سے ترسائے۔ مولا حسین کے چاہنے والوں کو آب کوثر کا پانی دیکھتا ہوا انہیں جلوہ دکھائے اور یہ پیاس سے تڑپتے رہیں اور عذاب کے اور بہت بدتر عذاب سے جہنم کے یہ ہمیشہ جہنمی بنے رہیں۔ سرکار علی اکبر کی جدائی اتنا ہوا تھا، ہرملا کا تیر جب اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر تو ہی پڑا تھا مگر رباب کا کلیجہ بھی چھلنی ہو گیا، امام حسین کا دل بھی زخمی ہو گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے شیرخوار بچہ جس باپ کے ہاتھ میں ہو، تیر اٹک گیا ہو اور بچے کی جان پرواز کر گئی ہو، اندازہ لگاؤ اس باپ کا عالم کیا ہوگا۔ علی اصغر کی قربانی کے بعد اپنے مقصد میں انہوں نے ایک لاجواب جان پڑتے ہوئے دیکھی تھی۔ سپاہی کی لاش لے کر امام حسین خیمے تک آئے اور رک گئے، کئی بار پیچھے ہٹے اور آگے بڑھے، پھر علی اصغر کی لاش کو نو کے شمشیر سے چھوٹی سی قبر بنا کر دفن کر دیا اور جہاد آخر کے لیے تیار ہو گئے۔ اصحاب ایک ایک کر کے قتل ہو گئے تھے، شہید ہو چکے تھے، اقارب جدا ہو گئے تھے، بھتیجے شہید ہو گئے تھے، بھانجے قربان ہو چکے تھے، بیٹے جدا ہو گئے تھے، بھائی عورت کی نگری بسا چکے، بھائی موت کی نگری بسا چکے تھے۔ اس لیے حسین علیہ السلام بھی میدان کارزار میں جانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ کاش علی اکبر زندہ ہوتے، کاش علی اکبر زندہ ہوتے، عباس کو دریا کے کنارے موت نہ آئی ہوتی، قاسم بن حسن موجود ہوتے اور امام حسین اپنے تمام انصار کے ساتھ لشکر اعداء پر حملہ آور ہوتے، مگر اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آگے کا تبصرہ کل کی 8ویں نشست میں آپ کو سناؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔